شادی سے ایک رات پہلے میرے ہونے والے شوہر نے مجھے ایک ویران پارک میں بلایا۔ اس نے میسج میں لکھا تھا کہ بہت ضروری بات کرنی ہے، کچھ ایسا جو شادی کے بعد نہیں کہہ سکتا۔ میں گھبرا کر نکلی کیونکہ ہمارا رشتہ اتنا پیچیدہ تھا کہ مجھے ہمیشہ ڈر لگتا تھا کہیں کوئی بات نہ نکل آئے۔ مگر جب میں پارک پہنچی تو وہاں وہ تنہا بیٹھا تھا، آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی۔ میں نے پوچھا، زین کیا ہوا؟ یہ سب کیا ہے؟ میری آواز میں خوف تھا۔ وہ اٹھا، میرے قریب آیا اور کہنے لگا، تم خود کو بہت سمارٹ سمجھتی ہو نا رمشا، ہمیشہ مجھے یوں نظر انداز کرتی ہو جیسے میں تمہارا غلام ہوں۔ آج میں تمہاری یہ سب اکڑ توڑ دوں گا۔ تم نے مجھے اتنا تنگ کیا ہے کہ اب میں تمہیں سبق سکھاؤں گا۔ عورت کی جگہ مرد کے قدموں میں ہوتی ہے، اور اگر وہ بھول جائے تو مرد کو یاد دلانا پڑتا ہے۔ یہ کہتے ہی اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر کھینچا۔ پارک کی روشنی کم تھی اور ارد گرد کوئی نہیں تھا۔ میں چیخنا چاہتی تھی مگر اس نے منہ بند کر دیا۔ مجھے لگا جیسے میری دنیا ختم ہو گئی۔ زین سے مجھے یہ توقع نہیں تھی۔ کل ہماری شادی تھی، وہ میرا شوہر بننے والا تھا، پھر یہ سب کیوں؟ میری جدوجہد بے سود تھی اور وہ اپنے غصے میں ایسا کچھ کر گزرا جو مجھے ہمیشہ کے لیے توڑ گیا۔ اب میں گھر واپس آئی تھی، اپنے کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ میری آنکھیں سوج چکی تھی۔ میں نے سبز رنگ کا جوڑا پہنا ہوا تھا جو میری مہندی کا تھا۔ اب یہ جوڑا مجھے نفرت کا سامان لگ رہا تھا۔ میرا چہرہ پیلا پڑ چکا تھا جیسے جسم سے روح نکل گئی ہو۔ سانس لینا مشکل ہو رہا تھا کیونکہ ابھی میں نے اپنی عزت، اپنا اعتماد، اپنا سب کچھ ایک شخص کے غصے کے حوالے کر دیا تھا۔ وہ شخص جو میرا ہونے والا شوہر تھا، میرا ساتھی تھا۔ اس نے مجھے یوں روند ڈالا۔ میں فرش پر بیٹھ گئی، روتی رہی۔ کمرے میں میری بڑی بہن داخل ہوئی۔ وہ بہت خوش لگ رہی تھی کیونکہ شادی کی تیاریاں دیکھ کر سب ایکسائٹڈ تھے۔ میں بھی کل تک بہت خوش تھی۔ میرے دل میں نئی زندگی کے خواب تھے جیسے ہر لڑکی کے ہوتے ہیں، مگر اب ان خوابوں پر کالک پھیر دی گئی تھی۔ زندگی نے مجھے ایسا دھوکہ دیا کہ بتانا بھی ممکن نہیں تھا، کیونکہ کون یقین کرتا، اور یقین کر بھی لیتا تو کہ شادی تو زین سے ہی ہونی تھی۔ وہ میری پسند تھا۔ ہمارا نکاح 2 سال پہلے ہو چکا تھا جب میرے والد صاحب کو دل کا دورہ پڑا تھا۔ زین میرا ماموں زاد تھا۔ میرے گھر میں 3 بھائی اور 2 بہنیں تھیں۔ میں سب سے چھوٹی تھی۔ میرے والد نے ہمیشہ مجھے لاڈ پیار سے رکھا، مگر جب وہ ہسپتال میں زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے تو انہوں نے اپنی بہن کو بلایا اور وعدہ لیا۔ زین بھی وہاں تھا اور میں رو رو کر ہلکان ہو رہی تھی۔ والد نے اپنی بہن کے ہاتھ پکڑ کر کہا، فاطمہ، زین کو میں نے اپنا ہمیشہ کے لیے بیٹا سمجھا ہے۔ میرے جانے کے بعد میری بیٹی رمشا کو تم اپنے گھر کا حصہ بنا لینا۔ اسے کبھی اکیلا نہ چھوڑنا۔ خالہ بھی رو پڑیں کیونکہ وہ اپنے بھائی سے بہت پیار کرتی تھی۔ انہوں نے کہا، بھائی تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ میں زین کے لیے رمشا کا ہاتھ مانگتی ہوں۔ یہ وعدہ ہے کہ وہ ہماری بیٹی جیسی ہوگی۔ والد کی آنکھوں میں سکون آ گیا، جیسے بوجھ اتر گیا ہو۔ میں حیران تھی کیونکہ زین کو میں نے کبھی ایسے نہیں دیکھا تھا، مگر بڑوں کا فیصلہ تھا اور والد کی آخری خواہش۔ چند گھنٹوں میں ہسپتال میں ہی نکاح ہو گیا۔ میں اعتراض نہیں کر سکتی تھی۔ زین اچھا لڑکا تھا، پڑھا لکھا، نوکری والا۔ میں نے قبول کر لیا، مگر میری سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ میں نے کبھی زین کو اپنا احساس نہیں بتایا۔ جب بھی وہ قریب آتا میں دور ہو جاتی۔ میرے رویے کی سختی دیکھ کر وہ پیچھے ہٹ جاتا۔ والد کے جانے کے بعد گھر کی ذمہ داریاں مجھ پر تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ لوگ بات کریں کہ بغیر شادی کے وہ گھر آتا جائے۔ مجھے زمانے کا خوف تھا، حالانکہ نکاح ہو چکا تھا، مگر رخصتی نہیں۔ میں کمرے میں چھپ جاتی، اسے دیکھنا بھی گوارا نہ کرتی۔ میں بھول گئی تھی کہ ہمارا رشتہ جائز ہے۔ وہ دوستی چاہتا تھا، مگر میں نے اسے اگنور کیا۔ میں نرمی نہیں دکھاتی تھی کہ کہیں وہ فائدہ نہ اٹھائے، کیونکہ مرد تو مرد ہوتا ہے۔ ہم ایک ہی کالج میں تھے۔ وہ کمپیوٹر سائنس کر رہا تھا، میں اکنامکس، مگر کالج میں بھی میں اس سے بچتی۔ وہ میرے لیے ایک دیوار تھا جیسے میں چھو نہیں سکتی تھی۔ میں جوان تھی اور وہ بھی۔ اس نے بتایا تھا کہ اسے مجھ سے بچپن سے محبت ہے۔ نکاح کے بعد میں بھی اسے پسند کرنے لگی تھی، مگر یہ محبت دل میں چھپا رکھی زمانے کے خوف سے۔ میں اپنے بھائی بہنوں کی عزت کا خیال رکھتی۔ بطور چھوٹی بہن میں رول ماڈل تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ مجھے زین کے ساتھ دیکھیں اور غلط سوچیں، اس لیے جذبات دبائے رکھے۔ نکاح کو 2 سال گزر گئے۔ زین نے کوشش کی مجھے قریب لانے کی، مگر میں نے خول سخت رکھا۔ اور اس کا نتیجہ شادی سے ایک رات پہلے ملا، جب وہ اپنے غصے میں مجھ پر ٹوٹ پڑا۔ مجھے احساس ہوا کہ میری بے رخی اسے نفرت لگی ہے۔ میں اسے کمتر سمجھتی ہوں۔ مرد کی انا کو چوٹ لگے تو جنون بن جاتی ہے۔ وہی جنون اس نے مجھ پر اتارا اور مجھے پارا پارا کر دیا۔
مگر میں جانتی تھی کہ اس کی وجہ ایک ہفتہ پہلے کا واقعہ تھا، کیونکہ میں نے اس کے ساتھ میری اور زین کی ڈگری مکمل ہوئی تو شادی کی تیاریاں شروع۔ 2 سالوں میں میں اس سے محبت کرنے لگی تھی مگر اظہار نہیں کیا۔ وہ مجھے دیکھتا تو میں بھاگ جاتی۔ شادی قریب تھی، میرے اندر جذبات جاگے۔ میں نے سوچا شادی کے بعد پیش قدمی کروں گی، اسے تنگ کیا تھا، اب معافی مانگوں گی۔ مگر شادی سے 1 ہفتہ پہلے جب میں اپنا شادی کا جوڑا لینے جا رہی تھی، زین گھر آیا۔ میں کمرے میں اکیلی تھی، اپنے بال سنوار رہی تھی۔ وہ اندر آیا، میرے قریب، آنکھوں میں خمار۔ اس نے میرے کندھے پکڑے، کہا رمشا بات سنو۔ مگر میں نے غلط سمجھا، کہا تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ شادی سے پہلے یہ سب نہیں، 2 دن صبر نہیں کر سکتے؟ میرا لہجہ تلخ تھا۔ اس کا چہرہ بھی بدل گیا، غصہ آیا، کہنے لگا تمہاری اکڑ دیکھی ہے، چاہوں تو ابھی توڑ دوں۔ تم مجھے نظر انداز کرتی ہو جیسے میں کچھ نہیں، ہم دوست بھی نہیں بن سکتے، تم میری محبت کے لائق نہیں۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے جھنجھوڑا۔ مجھے غصہ آیا اور میں نے اسے تھپڑ مار دیا۔ یہ غلطی تھی جس کی سزا مجھے ملی۔ وہ ساکت رہ گیا اور میں بھاگ گئی، میری خوشی ختم ہو گئی۔ جوڑا لیا مگر بے دلی سے گھر آئی تو روئی، سوچا معافی مانگوں۔ رات کال کی اس نے اٹھایا، بے رخی سے پوچھا کیا ہے؟ میں نے کہا معاف کرو، غلطی ہوئی۔ وہ بولا سوری سے کام نہیں چلے گا، شادی سے 1 رات پہلے پارک آؤ ورنہ معاف نہیں کروں گا۔ میں پریشان ہوئی مگر سوچا ٹھیک ہے وہ میرا شوہر ہے، مگر یہ غلطی تھی۔ شادی سے 1 دن پہلے میں نیم جان سی تھی، بخار تھا، روئی تھی۔ ماں آئی، پوچھا کیا ہوا؟ میں نے کہا تھکاوٹ ہے۔ وہ بولی تم پر فخر ہے زین جیسا شوہر ملے باقیوں کو بھی۔ میں کانپ گئی، رکتی ہوئی مگر خوشی نہیں، زین کی شکل دیکھنا نہیں چاہتی۔ پہلی رات وہ قریب آیا، میں نے منہ پھیر لیا۔ اس نے ہاتھ پکڑا مگر میں نے جھٹکا، کہا تم مرد ہوس پرست ہو، میری محبت کا مذاق اڑایا، چھو مت ورنہ چیخوں گی۔ وہ بولا تمہارا تھپڑ نے مجھے حیوان بنا دیا، میں تو محبت بتانے آیا تھا مگر شیطان سوار ہوا، اب پچھتا رہا ہوں، تم یہاں رہو، میں تمہیں پریشان نہیں کروں گا۔ وہ چلا گیا، بالکونی میں سگریٹ پیتا رہا۔ صبح خالہ آئی، بخار دیکھا، زین کو ڈانٹا، وہ ڈاکٹر بلایا۔ خالہ کہتی زین تم سے بہت پیار کرتا ہے۔ میں سن کر نظر انداز کر رہی۔ شادی کو ہفتہ گزرا، ہنی مون کی باتیں ہوئی۔ زین نے کہا ہم کشمیر جا رہے ہیں، میں خاموش رہی۔ سفر پر نکلے، اسلام آباد میں کھانا کھایا۔ میں بولی کیوں لائے مجھے؟ مقصد پورا نہیں ہوگا؟ وہ بولا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے لایا، خوبصورت جگہ دیکھ کر دل جڑتے ہیں۔ میں غصے میں اٹھی، کشمیر ٹھنڈا تھا، بارش میں بھیگی، بخار آیا۔ ہوٹل میں زین نے دیکھ بھال کی، سوپ پلایا، دعا دی۔ میں نے اسے روکا مگر اس نے زبردستی دی۔ سردی سے کانپ رہی تھی، اس نے کہا کمبل نہیں مگر طریقہ ہے۔ وہ میرے پاس لیٹ گیا، قریب کیا، میرے دانت رک گئے، دل دھڑکا مگر اس کی گرماش نے سکون دیا۔ اس نے کہا معاف کر دو، میں غلط تھا۔ میں خاموش رہی مگر دل میں کچھ پگھلا، ہمارا رشتہ اب شاید جڑنے لگا تھا، زنجیریں ٹوٹ رہی تھیں۔